تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ سلام مچھلی شہری، ابن انشا اور ساغر نظامی ادبی سماجیاتی تنقیدی سیاق و تناظر میں۔ سلام مچھلی شہری کی تخلیقی شخصیت اور ادبی سماجیات۔ سلام مچھلی شہری کی افتاد طبع اور کچھ اس دور کے حالات کے سبب ان کے کلام کو بعد میں وہ اہمیت نہیں ملی جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ اردو ادب کے دو بڑے مرکز پاکستان میں حلقہ نیاز مندان لاہور، جس میں احمدی تاثیر اور پطرس بخاری اور ان کے احباب شامل تھے، اور ہندوستان میں ایک دوسرا حلقہ جو علی گڑھ کا حلقہ تھا، اس کو خاص طور سے اہمیت حاصل تھی۔ ہندوستان میں شاعری کا رنگ ڈھنگ، جوش، ملیح آبادی اور کلاسیکی اردو کے مزاج میں موزوں نوعیت کی قطر بیونت کا حامل تھا۔ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا، میرا الہاد تو ایک لعنت تھا سو ہے اب تک، میرا الہاد تو ایک لعنت تھا سو ہے اب تک، مگر اس عالم وحشت میں ایمانوں پہ کیا گزری۔ اسی عالم وحشت کے ایک اور شاعر سلام مچھلی شہری، سلام مچھلی شہری کی افتاد طبع اور کچھ اس دور کے حالات کے سبب ان کے کلام کو بعد میں وہ اہمیت نہیں ملی جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ اس دور میں اردو ادب میں جو نیا آہنگ ابھر رہا تھا، اس کے دو بڑے مرکز تھے۔ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے شاعری کا رنگ ڈھنگ، اور تقسیم کے بعد شاعری کا رنگ ڈھنگ، جوش، ملیح آبادی اور کلاسیکی اردو کے مزاج میں مناسب قطر بیونت کے ساتھ چلنے والا، اور پنجاب میں خاص طور سے لاہور میں حلقہ نیاز مندان لاہور کی وراثت والے شاعروں کا اسلوب جو براہ راست مغرب کی تجزیاتی اور تجرباتی شاعری سے متاثر تھا، اور عروض اور آہنگ ہی میں نہیں، اسلوب اور حیت میں بھی انوکھا پن پیدا کر رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پنجاب کے شعراء نے اردو شاعری کو ماڈرن سینسیبلٹی سے ہمکنار کیا، تو اس میں رتی برابر بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی اصناف کو اردو میں انٹروڈیوس کروایا گیا، تو حفیظ جالندھری کے گیتوں کا انداز بھی ابھرا تھا، جن میں سارا زور نغمگی کے میں اسکیل ہی پر تھا، اور کلاسیکی اردو انداز کی جگہ مغربی مناظر اور وہی روش نمایاں تھی۔ تو دوسری طرف راشد کی نئی شعریات اور فیض کی امیجری تھی، اور دونوں میں مغربی اثرات نمایاں تھے۔ میرا جی گو کوئی شعری کارنامہ انجام اس طرح سے نہ دے سکے، لیکن ان کے زیر اثر عروضی سانچے کی توڑ پھوڑ اور مغربی شاعری کے اثر و نفوذ پھیلنے لگے، اور اس کے اثرات رونما ہوئے جو اختر الایمان کی شاعری میں اور میرا جی کی نفسیاتی الجھنوں اور اسلوبیاتی تجزیوں کے بغیر سلام مچھلی شہری کے ہاں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب ہم فیض احمد فیض کی امیجری کی بات کرتے ہیں، جب ہم نون میم راشد کی اس فکر کی بات کرتے ہیں جس میں وہ مغرب سے متاثر ہیں، تو پھر ہمیں دونوں شاعروں کے یہاں ایک ایسا رنگ نظر آتا ہے، خاص طور سے جب ہم فیض احمد فیض کا ذکر کرتے ہیں، تو فیض احمد فیض کے یہاں ایک امیجری بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی اثرات بھی ان کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں، ایک اور ایسا عنصر جس کی طرف اشارہ
نہایت ضروری ہے وہ ان کی فکر کا وہ پہلو ہے جو رومان اور سماجی حقیقت نگاری سے تعبیر ہے، یعنی ترقی پسند تحریک سے ان کی جو نفسیاتی اور دلی وابستگی تھی اس کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ہوا ہے۔ اس ضمن میں ان کی ایک نظم موضوع سخن ہم دیکھے لیتے ہیں: گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مست ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی، جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضمون ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فرامہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، یہ ہر ایک سمت پراسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کم بخت دل آویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مکتبہ کارواں نے فیض احمد فیض کا کلام شائع کیا ہے، پہلے بھی شائع کیا، اب بھی شائع کیا، لیکن اب ایک دیدہ زیب اور دلکش انداز میں پروفیسر ڈاکٹر نعمان الحق صاحب نے مرتب کیا ہے، اور یہ تحقیق کے اعتبار سے بھی خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے، اور باقی جسے ہم کہتے ہیں غلطیوں سے مبرہ ایڈیشن نہایت خوبصورت ایڈیشن ہے، اور طلبہ و طالبات کے لیے مفید ایڈیشن ہے، پروفیسر ڈاکٹر نعمان الحق نے مرتب کیا ہے، اور تحقیق کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ جب ہم فیض احمد فیض کی شاعری کو دیکھتے ہیں، فیض صاحب کی شاعری میں امیجری بھی ہے، فیض صاحب کی شاعری میں رومان بھی ہے، فیض صاحب کی شاعری میں تہداری بھی ہے، فیض صاحب کی شاعری میں تہداری کے ساتھ ساتھ ایمائیت کے عناصر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فیض صاحب جب میٹافر خلق کرتے ہیں تو وہ کلاسیکی اردو شعراء سے بالکل ایک الگ نوعیت کا انداز اپناتے ہیں، اور اپنے کلام میں ایمائیت پیدا کرتے ہیں، تہداری پیدا کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں ہم ایک رنگ تو وہ دیکھتے ہیں جسے رومانویت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ انداز ہے جس میں وہ امیجز بناتے ہیں، ان کی امیجری اردو کے ترقی پسند شعراء سے بالکل منفرد نوعیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے استعارات کلاسیکی اردو شاعری سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایمائی پیکر کے ذریعے کلام میں ڈیپتھ پیدا کرتے ہیں، تہداری پیدا کرتے ہیں، گہرائی اور گیرائی پیدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں ہمیں رومانویت
بھی کے عناصر بھی ملتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے کلام میں وہ ایلیمنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو پسماندہ تباہال لوگوں کی آواز بننے کے لیے شاعر اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. یعنی ہم جب سبالٹرن کی ٹرم استعمال کرتے ہیں جو پوسٹ کلونیل تھیورسٹ استعمال کرتے ہیں, جب ہم سبالٹرن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو سب آلٹرن کی بھی تو کسی نے آواز بننا ہے نا. یعنی وہ لوگ جو حاشیے پر ہیں اور وہ لوگ جو اقتدار پر قابض ہیں, وہ لوگ جو مرکز پر قابض ہیں, اور دنیا میں جہاں بھی ترقی پسند فکر رکھنے والے تخلیق کار بات کریں گے تو وہ ان لوگوں کی ضرور بات کرتے ہیں, ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی آواز نہیں بنتا. میری مراد سبالٹرن پیپل سے ہے, میری مراد سبالٹرن لوگوں سے ہے کہ جن کی انٹلیکچوئل سطح پر کوئی آواز نہیں بنتا, ان کی آواز بنتے ہیں ترقی پسند شعراء. تو فیض احمد فیض کے یہاں یہ دو رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک وہ رنگ جس میں وہ اپنے محبوب کا ایک چہرہ, اپنے محبوب کا ایک پیکر تراشتے ہیں اور اس سے محبت, والہانہ محبت کا اظہار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو ایک سطح پر وہ اپنے وطن کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, اپنی دھرتی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, اور دھرتی کے لوگوں کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں, جو مفلوق الحال ہیں, جن کے پاس زندگی کی مراعات نہیں ہے. ایک طرف مراعات یافتہ طبقہ ہے تو دوسری طرف غیر مراعات یافتہ لوگ ہیں. تو 1% اور دوسری طرف 99%. تو فیض احمد فیض 99% کی آواز بنتے ہیں, سبالٹرن پیپلز کی آواز بنتے ہیں. ان کے کلام میں رومانویت بھی ہے, اور ان کے کلام میں رومانویت میں بھی تہداری ہے. ان کا یہ جو ایمائیت کا پہلو ہے, یا ان کے ایمائیت کے پہلو کو لے کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف جو ہے ان کے کلام میں محبوب سے مراد ایک گوشت پوست کا محبوب ہے, تو دوسری طرف ان کے کلام میں, ان کی نظموں میں ہمیں اس محبوب کا امیج یا اس محبوب کا پیکر دیکھنے کو ملتا ہے, یا جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں, جسے وہ اپنا وطن یا جسے وہ دھرتی کے طور پر محبت کرتے ہوئے, یعنی اس سے محبت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یعنی اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے, اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہوئے. تو ایک ایسی سطح آ جاتی ہے, ایک ایسا مقام آ جاتا ہے, ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں وطن ان کا محبوب بن جاتا ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گوشت پوست کا انسان جس طرح اپنے سینے میں دل لیے ہوئے ہے, ویسے ہی وطن کے ساتھ فیض صاحب کا دل دھڑکتا ہے, اور وہ اس کو ویسا ہی محبوب تصور کرتے ہیں جیسا ایک زندہ جیتا جاگتا تحرک سے عبارت محبوب جس سے وہ محبت گوشت پوست کے انسان کی صورت میں کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب کا کلام, اس میں دو بڑے دائرے ہیں, ایک رومانویت کا دائرہ ہے, لیکن رومانویت کے دائرے میں بھی تہداری ہے, ایمائیت ہے. وہ استعارات وضع کرتے ہیں, نئے استعارات بناتے ہیں, نئی علامتیں بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں ہمیں سماجی حقیقت نگاری کا وہ پہلو بھی دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم ترقی پسند فکر کی دین کہہ سکتے ہیں. اس ضمن میں مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے,
یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، دابدا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لکھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے، ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ فیض صاحب کی مختلف نظموں میں ہمیں ایمائی پیکر تراشی دیکھنے کو ملتی ہے، مختلف نظموں میں ہمیں تہداری دیکھنے کو ملتی ہے۔ فیض صاحب وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنے ہنر کے ساتھ بھی محبت کی ہے اور اپنی فکر کے ساتھ بھی محبت کی ہے۔ ان کے کلام میں ان کا فن اور فکر دونوں ایسے دھڑکتے ہیں، یعنی دماغ جو ہے وہ دل کی جگہ پر دھڑکتا ہے، دل کی طرح سوچتا ہے اور دل دماغ کی طرح دھڑکتا ہے۔ فیض صاحب کی فکر جو ہے وہ ترقی پسندانہ فکر ہے، یعنی ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کی تباہ حال لوگوں کی، پسماندہ لوگوں کی آواز بننا، یہ ان کی فکر ہے، اور ان کا فن جو ہے ظاہر ہے وہ ان کے دل کی پیداوار ہے، اور ان کی فکر جو ہے ظاہر ہے وہ ان کے دماغ کی پیداوار ہے۔ تو یہ وہ امیجری تھی، یہ وہ ایمائی پیکر تھے، یہ وہ رنگ تھا جو فیض صاحب کی شاعری میں آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مغرب کے زیر اثر کسی حد تک کہا جا سکتا ہے۔ حلقہ نیازمندان لاہور کو لے کر اگر ہم بات کریں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض صاحب کے یہاں یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ دین ہیں ان کے وسیع المطالعہ، جو ان کا پورا ایک کمٹمنٹ کا سلسلہ تھا اس کی دین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں نون میم راشد کو، تو نون میم راشد سے پہلے اگر ہم فیض احمد فیض کی امیجری کے ضمن میں بات کر لیں، یعنی جسے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب سے قصب فیض کا نتیجہ ہے زنداں کی ایک شام، شام کے پیچ و خم ستاروں سے، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، سہنے زنداں کے بے وطن اشجار، سر نگو محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے، دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ تو یہ فیض صاحب کی وہ امیجری ہے جس میں ان کی فکر جو ہے وہ بھی اور ان کا فن بھی، یعنی فکر جو ہے وہ دماغ ان کا جو ہے فیض صاحب کا وہ دل کی طرح دھڑک رہا ہے اور دل دماغ کی طرح سوچ رہا ہے۔ اور حلقہ نیازمندان لاہور میں اگر ہم دیکھیں مغربی فکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مغربی فکر کو لے کر ہمارے سامنے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے صرف فیض احمد فیض ہی آتے ہیں، ہمارے سامنے نون میم راشد بھی آتے ہیں۔ نون میم راشد کے کلام میں در حقیقت وہ ایلیمنٹس ملتے ہیں جنہیں ہم پوسٹ کلونیل
ایک فکر کے طور پر ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان کے کلام میں اتنی تہذاری ہے اور اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنا تنوع ہے، علوم و فنون فنی انداز میں، خلاقانہ انداز میں ان کے کلام میں تہذاری کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ دور تھا جب وہ حیات کی سطح پر کامیاب تجربے کر رہے تھے۔ انہوں نے اس طرح سے جو روایتی پیٹرن تھے نظم کے، ان پیٹرنز کو لے کر جو ہے وہ نظم تخلیق نہیں کی، بلکہ انہوں نے جدید اردو نظم کو نہ صرف موضوعاتی سطح پر نئی صورتحال سے خلاقانہ انداز سے متعارف کروایا، بلکہ انہوں نے علوم و فنون کو ایک طرح سے اتنے خوبصورت اور تخلیقی اور حسین و جمیل استعاراتی تہذاری کے نظام کے ذریعے مزین کیا ہے کہ جس کی مثال بہرحال نون راشد خود ہی ہیں۔ نون راشد کے ہاں بھی مغربی فکر کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن مشرق اور مغرب کی زندگی میں جو اقتصادی سطح پر ایک اونچ نیچ ہے، یعنی ایک طرف جو ہے اقتصادی طور پر متمول معاشرے ہیں، یورپین معاشرے ہیں، امریکہ ہے، تو دوسری طرف اقتصادی حوالے سے پسماندہ معاشرے ہیں جسے ہم غیر منقسم ہندوستان کی سماجی زندگی کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نون راشد کی نظم حسن کوزاگر دیکھیں، اس کا چوتھا حصہ دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کلام میں تہذاری پیدا کی ہے، کس طرح سے مختلف علوم و فنون کو اپنے اندر جذب کرنے کے بعد تخلیقی انداز میں اپنے مافی ضمیر کے لیے وسیلہ اظہار کیا ہے۔ حسن کوزاگر نمبر 4۔ جہازاد کیسے ہزاروں برس بعد ایک شہر مدفون کی ہر گلی میں میرے جام و مینا و گلداں کے ریزے ملے ہیں، کہ جیسے وہ اس شہر برباد کا حافظہ ہوں۔ حسن نام کا ایک جوان کوزاگر ایک نئے شہر میں اپنے کوزے بناتا ہوا، عشق کرتا ہوا، اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے، اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے، ہمیں میں کہ جیسے ہمیں ہوں سمویا گیا ہے، کہ ہم تم وہ بارش کے قطرے تھے جو رات بھر سے ہزاروں برس رینگتی رات بھر ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سانپ لہریں بناتے رہے ہیں، ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سانپ لہریں بناتے رہے ہیں، اور اب اس جگہ وقت کی صبح ہونے سے پہلے یہ ہم اور یہ نوجوان کوزاگر ایک رویا میں پھر سے پروئے گئے ہیں۔ جہازاد یہ کیسا کوہنا پرستوں کا انبوہ کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے دیکھو، جہازاد یہ کیسا کوہنا پرستوں کا انبوہ کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچیں، یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوق کے بیجاں کو پھر سے الٹنے پلٹنے لگے ہیں، یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھیں، وہ طوفان وہ آندھیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھی، انہیں کیا خبر کس دھنک سے میرے رنگ آئے میرے اور اس نوجوان کوزاگر کے، انہیں کیا خبر کون سی تتلیوں کے پروں سے، انہیں کیا خبر کون سے حسن سے، کون سی ذات سے، کس خد و خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اتارے، یہ سب لوگ اپنے اسیروں میں ہیں، انہیں کیا خبر کون سی تتلیوں کے پروں سے، انہیں کیا خبر کون سے حسن سے، کون سی ذات سے، کس خد و خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اتارے، یہ سب لوگ اپنے اسیروں میں ہیں، زمانہ جہازاد افسون زدہ برج ہے اور یہ لوگ اس کے اسیروں میں ہیں۔ جوان کوزاگر ہنس رہا ہے،
یہ معصوم وحشی کے اپنے ہی قامت سے یوریدہ دامن ہیں جویا کسی عظمت نارسا کے. انہیں کیا خبر کیسا آصب مبرم میرے غار سینے پہ تھا جس نے مجھ سے اور اس کوزہ گر سے کہا اے حسن کوزہ گر جاگ دد رسالت کا روز بشارت تیرے جام مینا کی تشنا لبی تک پہنچنے لگا ہے. یہی وہ ندا جس کے پیچھے حسن نام کا یہ جواں کوزہ گر بھی پیا پہ رواں ہے زماں سے زماں تک خزاں سے خزاں تک. جہاں زاد میں نے حسن کوزہ گر نے بیاباں بیاباں یہ درد رسالت سہا ہے. ہزاروں برس بعد یہ لوگ ریزوں کو چنتے ہوئے جان سکتے ہیں کیسے کہ میرے گلو خاک کے رنگ و روغن تیرے نازک اعضا کے رنگوں سے مل کر ابد کی صدا بن گئے تھے اور ابد کی صدا بن گئے تھے. میں اپنی مساموں سے ہر پور سے تیری باہوں کی پہنائیاں جذب کرتا رہا تھا کہ ہر آنے والے کی آنکھوں کے معبد پہ جا کر چڑھاؤں یہ ریزوں کی تہذیب پالیں تو پالیں حسن کوزہ گر کو کہاں لا سکیں گے. یہ اس کے پسینے کے قطرے کہاں گن سکیں گے. یہ فن کی تجلی کا سایہ کہاں پا سکیں گے جو بڑھتا گیا ہے زماں سے زماں تک خزاں سے خزاں تک. جو ہر نوجوان کوزہ گر کی نئی ذات میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ فن کی تجلی کا سایہ کہ جس کی بدولت ہما عشق ہے ہما کوزہ گر ہما تن خبر ہم خدا کی طرح اپنے فن کے خدا سر بسر ہم آرزوئیں کبھی پایاب تو سریاب کبھی تیرنے لگتے ہیں بے ہوشی کی آنکھوں میں کئی چہرے جو دیکھے بھی نہ ہوں کبھی دیکھے ہوں کسی نے تو سراغ ان کا کہاں سے پائے. کس سے ایفا ہوئے اندوہ کے آداب کبھی آرزویں کبھی پایاب تو سریاب کبھی یہ کوزوں کے لاشیں جو ان کے لیے ہیں کسی داستان فنا کے وغیرہ وغیرہ. ہماری اذاں ہے ہماری طلب کا نشاں ہے یہ اپنے سکوت اجل میں بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں ہم ہی ہیں جو اندر کھلی ہیں تمہیں دیکھتی ہیں ہر ایک درد کو بھانپتی ہیں ہر ایک حسن کے راز کو جانتی ہیں کہ ہم ایک سنسان حجرے کی اس رات کی آرزو ہیں جہاں ایک چہرہ درختوں کی شاخوں کے مانند ایک اور چہرے پہ جھک کر ہر انسان کے سینے میں ایک برگ گل رکھ گیا تھا اسی شب کا دزدیدہ بوسہ ہم ہی ہے. جہاں تک نون میم راشد کی شاعری کا تعلق ہے سماجیاتی تناظر میں تو وہ اپنے عہد کی صورتحال سے مجموعی طور پر آگاہ تھے. ان کے سماجیاتی سلسلوں نے ان کے ذہن و فکر کو متاثر کیا تھا. ان کے یہاں مشرق اور مغرب کی زندگی میں اقتصادی سطح پر جو اونچ نیچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فکری سطح سے ہٹ کر ہم فنی سطح پر دیکھتے ہیں تو نون میم راشد کے کلام میں ہمیں مفرس تراکیب سازی کا ایک سلسلہ ملتا ہے جس میں وہ تہداری پیدا کرتے ہیں مختلف علوم و فنون کو اپنے اندر جذب کر کے خلق کرتے ہیں تخلیقی انداز میں نظموں کی صورت میں منصہ شہود پر لاتے ہیں. یہ در حقیقت تخلیق کار کا وہ رجحان ہوتا ہے جو اپنے عہد سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور عہد کے ساتھ ساتھ اپنے نافذ ضمیر کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے. تو یہ وہ رنگ تھا جو مغرب کے زیر اثر حیاتوں کی سطح پر تجرباتی انداز میں ہمیں نون میم راشد کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. فیض صاحب نے تو زیادہ تر کوشش کی ہے کہ وہ بالکل نئے استعارات وضع کریں نئی علامات وضع کریں کلاسیکی دور کے استعارات کو نئے مفاہیم سے ہم کنار کریں. انہوں نے تو پابند حیاتوں میں نظمیں کہی ہیں پابند حیاتوں میں انہوں نے کلام خلق کیا ہے جبکہ نون میم راشد کا بنیادی ادعا یہ تھا کہ وہ حیات کا تجربہ کر رہے تھے اپنے لیے ایک جداگانہ راستہ تلاش کر رہے تھے. اقبال جیسے بڑے شاعر کے بعد وہ
اپنے تخلیقی امکانات کا اظہار نئے انداز سے کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ مرنم راشد اس لحاظ سے اپنا ایک الگ اور جداگانہ راستہ نہ صرف بنانے میں کامیاب ہوئے بلکہ وہ اپنے تخلیقی تجربوں میں آگے چل کر ایک جدید اردو نظم کے بڑے شاعر کے طور پر منصہ شہود پر آئے. پنجاب اس وقت اردو رسالوں کا مرکز تھا اور جو ادبی تحریک ان رسالوں سے چلتی تھی وہ پورے ہندوستان کی اردو شاعری کی روش بن جاتی تھی. لیکن کسی تحریک کے تخلیقی طور پر مقبول ہونے کے لیے طرز احساس اور اسلوب میں جو تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں وہ یو پی کے شعراء کے ہاں موجود نہیں تھی. البتہ سلام مچھلی شہری کی حیثیت میں ان میں استثنائی تھی. سلام مچھلی شہری سلام ہائی اسکول پاس تھے. ان کے معاشی حالات اس قدر سازگار نہ تھے کہ تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے، مگر شعری ذوق انہیں ملا تھا اور اسی کے سبب وہ امرناتھ جھا تک پہنچے جو الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی لائبریری میں انہیں رکھوا دیا. قومی تحریک کے تصورات عام تھے، لہذا سلام مچھلی شہری نے بھی میرے نغمے نام کے مجموعے میں اس دور کے عام چلن کے مطابق انقلابی اور رومانی نظمیں یکجا کر کے شائع کر دی. سیاسی اور انقلابی نظموں کے سبب وہ مجموعہ ضبط ہو گیا. لہذا سلام مچھلی شہری کو شہرت بھی ملی اور تھوڑے دنوں بعد ہی وہ آل انڈیا ریڈیو میں اسٹاف آرٹسٹ مقرر ہو گئے اور اس حیثیت سے انہوں نے اس زمانے کی روشیں اختیار کر لی. بوہیمینزم یعنی انکنونشنل جو اس دور کا مزاج تھا، یعنی غیر روایتی سلسلوں کو اپنانا، ان کا بھی انداز زیست بن گیا. سلام مچھلی شہری بھی انکنونشنل راستے پر چل پڑے. شادی کر لینے کے باوجود اور ایک محبت کرنے والی خوش مزاج بیوی کے باوجود وہ شاید زمانے کے عام انداز کے مختلف معاشقوں میں مبتلا بھی ہوتے رہے اور ان سے متاثر ہو کر نظمیں بھی لکھتے رہے. اگرچہ اکثر ان کی حیثیت یک طرفہ رہی. سلام مچھلی شہری نے اپنی زندگی کے بارے میں جو نوٹ میری بہترین نظم کے لیے بھیجا تھا اس کے اہم نکات دیکھے جا سکتے ہیں. میری بہترین نظم انتخاب کیا تھا محمد حسن عسکری نے، تو اس کے لیے ایک نوٹ تحریر کیا تھا سلام مچھلی شہری نے. سلام مچھلی شہری کے ہی الفاظ میں کوٹ: اسکول کی تاریخ 1 جولائی 1921 ہے اور یہ شاید اصل عمر سے 2 ہی سال کم ہو. میرے دادا محمد اسماعیل حدیث، قرآن اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. ان کے انتقال کے وقت میرے چچا اور والد عبدالرزاق بہت کم عمر تھے. تعلیم اور عمدہ تربیت سے محروم ہونے کے باعث زندگی کے لیے کوئی نمایاں راستہ نہ پا سکے. میں نے جب ہوش سنبھالا میرے چچا فوت ہو چکے تھے اور والد کپڑے کے ایجنٹ تھے. قرآن ختم کرنے کے بعد چند پاروں کا حافظ ہوا. انہی دنوں نیرنگ خیال میں میری کوئی مختصر ترین کہانی شائع ہوئی تھی. 1935 میں مڈل پاس کرنے کے بعد وطن کے 2 ذمہ کی سرپرستی کی بدولت انگریزی تعلیم کے لیے فیض آباد چلا آیا. نئی جماعت میں کانگریس سے زیادہ دلچسپی لینے لگا اور ایک کانگریسی سوشلسٹ اور قومی شاعر خیال کیا جانے لگا. انٹرنس میں ناکام رہنے کے باعث اب میں پرائیویٹ طور پر ہی تعلیم جاری رکھ سکتا تھا. فیض آباد کے ہتکاری پریس نے میری ادارت میں نغمہ نام کا ایک ماہ نامہ جاری کیا جو نومبر 1938 سے اپریل 1939 تک جاری رہ سکا. اس کے بعد میں نے زبان کا اعلیٰ امتحان اور انٹرنس پاس کر لیا. انکوٹ. سلام مچھلی شہری کی شاعری نے اس دور میں ایک نئے آہنگ کا آغاز کیا تھا. ابھی تک سلام کے شعری اجتہادات کا جائزہ تو نہیں لیا جا سکا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ان کے قیام لکھنؤ کے دوران سلام مچھلی شہری برابر نئے انداز بیان اور انوکھے طرز ادا کی تلاش میں لگے رہے اور اس بارے میں نت نئے تجربے اور لہجے اختیار کرتے رہے. اس سے قبل کے ابن انشا
کی شخصیت اور ان کے فکر و فن کو سماجیاتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، چند باتیں سلام مچھلی شہری کے حوالے سے مزید۔ نجی زندگی میں سلام مچھلی شہری کے ہاں اپنے کم تعلیم یافتہ ہونے کا احساس بہت شدید تھا۔ اس کے علاوہ نچلے متوسط طبقے سے تعلق کا معاملہ بھی تھا۔ پھر بیوی کے روایتی ڈھنگ کی کم پڑھی لکھی نیم دیہاتی طرز کی خاتون ہونے کا بھی شدید احساس تھا، جسے وہ کبھی کبھی بیوی کی غیر معمولی تعریف و توصیف سے چھپاتے تھے، کبھی اپنے قلبی تعلق کے اظہار سے۔ پھر انہیں مرگی کے دورے بھی پڑتے تھے، جن کے دوران ان کے منہ سے کف جاری ہو جاتا تھا۔ ان سب کمزوریوں کے سبب وہ اسٹیج پر اپنا کلام کبھی دل جمعی اور سکون سے پیش نہیں کر سکتے تھے، اور ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر مختلف قسم کی غیر معمولی حرکتیں کرنے لگتے تھے۔ بھائی ہما سلام مچھلی شہری اپنے زمانے کی فضا سے پوری طرح ہم آہنگ تھے، البتہ ان کے لہجے، رویے اور شخصیت میں لکھنؤ سے تبادلہ ہو کر سری نگر اور بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہونے کے بعد بڑی تبدیلیاں آئی تھیں، جنہیں ان کے فنی فکری انحطاط سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسی دور میں وہ غزل کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ خیالات اور اقدار کی پردہ پوشی کرنے کے کام آتی ہے، اور سرکاری ملازمت میں اپنی بے اطمینانی اور اپنے ضمیر کی سرکشی کو ناقابل شناخت بنانے کا اس سے بڑا فنکارانہ وسیلہ ممکن نہ تھا۔ سلام مچھلی شہری کی زندگی ان کے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے کھلی کتاب تھی۔ ان کی شاعری میں مغربی عناصر ان کے ہم عصروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے اور مشرقی انداز و اسلوب میں ڈھالے گئے تھے۔ طرز زندگی کا بھی یہی حال تھا۔ اپنے مختصر سے وسائل اور نسبتاً قلیل تنخواہ کے باوجود روزانہ کافی ہاؤس اور حضرت گنج کے شراب خانوں کی محفلوں میں شرکت لازمی تھی، اور یہاں یعنی حضرت گنج اور کافی ہاؤس ادیبوں، فنکاروں اور سیاست دانوں سے رابطہ روز کے معمولات میں شامل تھا، اور ان رابطوں سے جو وسعت نظر پیدا ہونی تھی وہ ہوئی۔ خدا کے بارے میں اس دور کا عام رویہ سلام مچھلی شہری کے ہاں بھی صاف جھلکتا ہے۔ مثلا ان کی نظم سات پینٹنگ کا ایک بند اس طرح ہے، یہاں خدا کا لفظ محض استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے سلام مچھلی شہری کے انداز فکر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سونے کا ماہتاب ستاروں کے درمیان، سونے کا ماہتاب ستاروں کے درمیان، چاندی کا آفتاب چناروں کے درمیان، اور ایک خدا فضائی نظاروں کے درمیان۔ بدقسمتی سے سلام مچھلی شہری کا پورا کلام شائع ہی نہیں ہوا، اور ان کے جزئی اور ابتدائی دور ہی کے 3 مجموعے میرے نغمے، وسعتیں اور پائل گیتوں کا مجموعہ شائع ہوئے۔ اس لیے زیادہ مثالیں فراہم کرنا دشوار ہے، لیکن فکری نہج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی صورت انقلاب کے بارے میں ہے۔ گو میرے نغمے کا پہلا حصہ جو انگارے کے نام سے تھا ضبط کر لیا گیا تھا، اور اس کا انداز مکالماتی لہجہ یا جوش دلانے والی سامراج دشمن شاعری کا ہے۔ فخر مادر وطن ہاں یوں ہی بڑھے چلو، فخر مادر وطن ہاں یوں ہی بڑھے چلو، حاصل شباب کو، کامیاب خواب کو، روز انقلاب کو کیا سکون چاہیے، ایک جنون چاہیے، خون خون چاہیے، تیز تر بڑھے چلو، بے خطر بڑھے چلو، شعلہ در بڑھے چلو۔ اسی طرح 7 پینٹنگ کی 2 تصویریں قابل توجہ ہیں۔ زنداں کی ایک شمع پہ پروانے مضطرب، اور اپنی اپنی فکر میں دیوانے مضطرب، باہر حیات تازہ کی افسانے مضطرب، سڑکوں پہ انقلاب کی گونجی ہوئی صدا، کالج کے ایک ہال میں دنیا پہ تبصرہ، ایک نوجوان کے ہاتھ میں اخبار آج کا۔ دراصل یہ نظم زیادہ کھلے ڈھنگ سے فیض کی نظم رقیب سے کہ آخری بند کی تفصیل ہی ہے، لیکن
لیکن اس وقت کی انقلابی فضا کی بخوبی اور نئے انداز سے عکاسی کرتی ہے۔ عورت کے بارے میں سلام مچھلی شہری کے ہاں للچاہٹ اور تشنگی صاف ظاہر ہے۔ وہ عورت کو مرد کے برابر درجہ دینے کا بھی کم سے کم اپنی شاعری میں اظہار نہیں کرتے۔ حد یہ ہے کہ جب قحط بنگال پر نظم لکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والی ایک مجبور عصمت فروش عورت سے مخاطب ہوتے ہیں، تب بھی جنسی آرزومندی کا دامن نہیں چھوڑتے اور اپنی آسودگی کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہاں بھی عورت کا آزادانہ اور پروقار تصور سامنے نہیں آتا۔ ان رومانی نظموں میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جب سلام مچھلی شہری خود ایک شدید عشقیہ دور سے گزر رہے تھے، اس دور کی نظموں میں بھی محبوب کے حسن کی ستائش اور مدح سرائی تو ہے، لیکن یہاں بھی طلب اس سب متاع حسن کو حاصل کرنے اور اسے فتح کرنے کی ہے۔ سلام مچھلی شہری کی شاعری میں ایک نئی آواز ابھرتی نظر آتی ہے، لیکن یہ آواز تبادلے کے بعد، ان کے دہلی آنے کے بعد بہت ہلکی پڑ گئی اور اس میں وہ ولولہ باقی نہیں رہا جو راہوں میں نئے چراغ جلاتا اور اجتہاد اور ندرت کی نئی راہیں تراشتا ہے۔ جو دشواریاں سلام مچھلی شہری کو برداشت کرنی پڑی وہ محض ان کی ذاتی اور نجی خامیوں کی بنا پر اتنی نہیں تھی جتنے زمانے کا مذاق اور ترجیحات پلٹ جانے کی وجہ سے جتنی تھی۔ آزادی کے بعد پسند اور ناپسند کے سبھی معیار بدلنے لگے اور وہ معاشرہ جو جگر، مراد آبادی اور جوش ملیح آبادی کی شراب نوشی اور رندی و سرمستی کے حرکات کو خوش دلی سے سراہتا تھا، یا جوش سے لے کر مجاز اور مخدوم محی الدین تک کے باغیانہ اشعار کو خود ان کی اپنی زندگی کی باغیانہ روش کے ساتھ جوڑ کر احترام کے ساتھ برداشت کرتا اور انہیں اس حرکات کے لیے حق بجانب سمجھتا تھا، وہی معاشرہ کانگریس کے زیر نگی آزادی کی گرفت میں تھا جس میں اردو کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی اور مشاعروں کے لیے بھی اس طرح کی بے راہ روی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، خصوصاً اس وقت تک جب وہ سرکاری ملازمت پر بھی ہوں۔ چنانچہ ریڈیو اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے سلام مچھلی شہری کو تذلیل، توہین اور تنزلی سے سابقہ پڑا، جہاں نعیم راشد اور فیض احمد فیض سے لے کر سعادت حسن منٹو اور اشک تک داد آزاد روشنی دے چکے تھے، اور پطرس بخاری سے لے کر زید بخاری تک ان کی رفاقت اور ہم نوائی کرتے تھے اور کبھی ان کی گردن میں ڈسپلن کا توق ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آخر دور کی سلام مچھلی شہری کی شاعری محض اہل اقتدار کی حکم برداری ہے اور مظلوم زبان کے ایک مظلوم شاعر کے انقیاد اور زیر دستی کی مثال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس خاکستر میں بھی کہیں کہیں چنگاریاں راہ پا گئیں۔ ابن انشا سماجیاتی نقطہ نظر سے ان کے فکر و فن کو دیکھتے ہیں۔ ابن انشا در حقیقت شاعر کے طور پر منظر عام پر آئے، لیکن ان کی سفر نامہ نگاری بھی اپنے منفرد اسلوب کی حامل ہے۔ ابن انشا کا شعری مجموعہ چاند نگر پہلی دفعہ 1955 میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ ان کی نظموں میں نجی زندگی کی شدید رومانویت کے ساتھ ساتھ کوریا کی جنگ سے لے کر بغداد آشوب تک کی صورتحال دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ ابن انشا شاعر اور مزاح نگار شیر محمد خان اصل نام تھا، ادبی نام ابن انشا تھا۔ 1927 کو جالندھر مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے، جامعہ پنجاب سے 1946 میں گریجویشن کیا، جامعہ کراچی سے 1953 میں ایم اے کیا۔ ان کے معروف شعری مجموعوں میں چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں شامل ہیں۔ ان کی اردو نثر بھی ان کے منفرد اسلوب کی حامل ہے۔ ابن انشا نے 1978 میں وفات پائی۔ ابن انشا جن کا مجموعہ چاند نگر 1955 میں شائع ہوا، وہ پاکستان کے سلام مچھلی شہری تھے جو 1965 کی ہندو پاک جنگ سے قبل کا تھا۔ ان نظموں میں ایک طرف تو نجی زندگی کی شدید رومان زدگی ہے اور دوسری طرف کوریا کی جنگ سے لے کر بغداد کی صورتحال تک نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چین میں سرخ انقلاب کی فتح پر مستقل نظمیں ملتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نجی لہجے کی تقریباً سبھی نظموں پر میر تقی میر کی تصویر اور مزاج چھائے ہوئے ہیں۔ ابن انشا کے ہاں
تیسری جنگ عظیم کے اندیشے اور اس کا خوف بھی ملتا ہے۔ غزوے میں ابھی تک احیا کی کیفیت مہیا نہیں ہوئی ہے اور نظم ہی غالب وسیلہ اظہار ہے۔ جب ہم چاند نگر تک بات کرتے ہیں تو یہ 1955 میں شائع ہونے والا ان کا پہلا مجموعہ ہے اور اس میں نظم ہی ان کے مافی ضمیر کا یا ان کے وسیلہ اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی سبھی صورتیں بدل چکی ہیں۔ شراب اور عورت کے تذکرے اب بھی ہیں، آوارگی اب بھی زندگی کی روش ہے، انقلاب کی خواہش اب اپنے وطن کی آزادی کے خوابوں کے دائرے سے نکل کر ساری دنیا کے محکوم ملکوں کی آزادی کے خواب میں تبدیل ہو چکی ہے اور فتح یابی کے تصورات اب آسمان اور آفتاب پر کمندیں ڈالتے، شب ماہ میں گھومتے گھامتے، شعر سنتے سناتے، سیر کرنے والے وہ سرمست و آوارہ احباب اپنے سپنوں کے لوبی امنگوں کے پالے، کسی ساحل بحر زخار کی سیپیاں چنتے چنتے کہاں کھو گئے کہ ان کی جبینوں کے روشن چراغوں کی یادوں کے شعلے بھی مدھم ہوئے ہیں۔ ارے اونچے اونچے حریموں کے اوپر سے پرواز کرتے پرندوں کے داروں، سنو تو صحیح کوئی دم کو ہمیں ساتھ لے جاؤ، ان دوستوں میں اتارو مگر گاؤں کے جھونپڑوں کا دھواں جس میں رنگے شفق تھوڑا سا سنبھلا رہا ہے، مگر گاؤں کے جھونپڑوں کا دھواں جس میں رنگے شفق تھوڑا سنبھلا رہا ہے، نگاہوں کی دوری کے پردے کی مانند دیواریں محکم بنا جا رہا ہے۔ شب ماہ میں گھومتے گھامتے، شعر سنتے سناتے، سحر کرنے والے وہ سرمست و آوارہ احباب اپنے وہ سپنوں کے لوبی امنگوں کے پالے، کسی ساحل بحر زخار کی سیپیاں چنتے چنتے کہاں کھو گئے۔ ابن انشا کے ساتھ ہی ایک دور ختم ہوا، وہ یقیناً ہندوستان اور پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں میں نہیں تھے، اور اس افتاد تباہی کا نہیں، اپنے دور کی حد بندیوں کا احساس بھی انہیں بخوبی تھا۔ چاند نگر کے دیباچے میں ابن انشا لکھتے ہیں، کوٹ، میں افتاد تباہ کے لحاظ سے بے شک رومانی بلکہ الف لیلوی واقع ہوا ہوں، لیکن ایک ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جو شہرزاد کی دنیا سے مختلف ہے، این اس حال میں کہ عاشقی اپنے شباب پر ہوتی ہے، اس زندگی کی کلفتیں جو محبت کے سوا اور محبت سے سوا ہیں آ کر راستہ روک لیتی ہیں، لیکن میرے ہاں آمری جانے انقلاب کی طرح دریا کو کوزے میں کہیں بند نہیں کیا گیا ہے، نہ مجھے آنچل کو پرچم بنانے کی ادا پسند ہے۔ ہماری شاعری جذبات کے لحاظ سے سن بلوغ کو پہنچ چکی ہے، اس میں اس قسم کی باتیں بچگانہ معلوم ہوتی ہیں، میں نے عشق اور غیر عشق کے محاذوں پر الگ الگ لڑنا پسند کیا ہے۔ انکوٹ، یہ ارمان ضرور ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوا، ان کی نظم واپسی اس کی گواہ ہے، اس کی شاہد ہے۔ بستیاں بستی قریے گھوم چکے، اب دشت کو لوٹیں بن کو چلیں، شام ہوئی آوارہ غزالو آؤ کہ اپنے وطن کو چلیں کے ساتھ شروع ہوئی یہ نظم بھی عصری سیاست کو نظر انداز نہیں کرتی، لیکن یہ سچ ہے کہ انشا جی کے ساتھ ہی میر تقی میر کے لہجے کا فروغ شروع ہو چکا تھا، اور ابن انشا نے سیاسی موضوعات کو بھی جس نئی اپنائیت کے آہنگ کے ساتھ لکھا وہ نیا تو تھا مگر عصری حیثیت سے بوجھل بھی تھا، اور شاید ان کے نجی احساس سے ماورا بھی تھا۔ عورت کا ذکر بھی ان کی شاعری میں جا بجا ہے، لیکن وہ عورت ان کی محبوبہ ہے اور اس کے بیان سے زیادہ خود اپنی زخم خوردگی کا دکھ انہیں عزیز ہے۔ یہاں وہ تقریباً سارے موضوعات تو ہیں، شراب سے لے کر عورت تک، مگر ان میں وہ پرانی شگفتگی نہیں، شگفتگی ہے تو خود ان کے نجی بیان میں ہے جس میں انہوں نے اپنی انفرادی آواز پالی ہے۔ اس طرح بوہیمین یعنی انکنونشنل شاعری کا دور ختم ہوا، جس کے آخری بوہیمین شاعر ابن انشا کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی اور اپنے وطن سے دور دیار غیر میں ان کی موت دونوں ہی اس غیر روایتی شاعر کا آخری کتبہ لکھتی ہیں کہ یہی اس پورے دور کا کتبہ ہے۔
सागर निजामी समाजियाती थ्योरी की रोशनी में। सागर निजामी ने शायरी तो की लेकिन जिंदगी की उस रविश को इख्तियार नहीं किया जिसे बोहेमियन यानी अनकन्वेंशनल कहते हैं, गैर रिवायती कहते हैं, यानी गैर रिवायती उसलूब हयात इख्तियार नहीं किया। सागर निजामी ने सीमाब अकबर आबादी की शागिर्दी इख्तियार की, तरन्नुम के साथ मुशायरे पढ़ते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, जज्बा आज़ादी से मामूर नज़में लिखी, रूहानी शायरी में भी नाम कमाया। औरत का जिक्र उनकी शायरी में बड़ी तरहदारी से आया, लेकिन अंदाज़े ज़ीस्त में हमेशा बड़ी बाकायदगी और बाज़ाब्तगी कायम रही, जो बोहेमियन तर्ज जिंदगी वाले शुअरा से कतन मुख्तलिफ थी। उस दौर में भी जब वो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ और कौमी आज़ादी की हिमायत में गीत और नज़में लिख रहे थे और कांग्रेस के जलसों में शरीक होते थे, वो बराबर आज़ादाना ज़राए से रोज़ी हासिल करते रहे। कभी किसी रिसाले की इदारत, कभी किसी अखबार से वाबस्ता, कभी मुख्तलिफ रिसालों में मुख्तलिफ नामों से अफसाने लिखना उनका ज़रिया मुआश रहा और तर्ज रिहाइश उजला और तरहदार रहा, जो आम शायरों से अलग था। इसके अलावा शालीमार फिल्म्स में मुलाजमत का दौर तो फारिगुल बाली का दौर था। शादी हुई तो वो भी एक सलीका शियार खातून से, जिन्होंने मुंबई में शालीमार फिल्म्स की मुलाजमत के बाद रद्दी बेचने ही के जरिए आमदनी की एक सूरत पैदा कर ली। यूं भी सागर निहायत तरतीब पसंद और डिसिप्लिन के आदी थे। वही रंग उनकी शायरी में झलकता है, बल्कि यह कहना बेजा न होगा कि उनके शेरी वारफ्तगी में हायल होता है। आमतौर पर उनकी गजलें मशहूर असातिज़ा की तरहों में होती हैं। नज़्मों का अंदाज जोश मलीह आबादी से मुतासिर है या फिर सीमाब अकबर आबादी से, और इन दोनों के रंगों को मिलाकर उन्होंने अपना इनफरादी रंग पैदा किया था। अलबत्ता बादाए मशरिक हो या सबूही के बाद के मजमूए, उन सब में औरत का एहतराम भी मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि मौजू बाजारी औरत नहीं है, बल्कि मजलिसी तौर पर हम रुतबा खातून है और इश्क की तकरीम भी उसके यहां मौजूआती सतह पर देखने को मिलती है। मुमकिन है इसमें टैगोर का भी बिलवास्ता असर हो, जो उस दौर में बहुत आम था। लेकिन सागर निजामी बुनियादी आहंग एक मखसूस तर्ज की रिजायत, खुदा से शिकवा संजी का रवैया और आज़ादी वतन के लिए जिहाद का जज्बा ही है। नाग पर उनकी नज्म के चंद बंद मुलाहिजा किए जा सकते हैं। सब्जे के दामन पर हो यूं कुंडली मारे बैठे, सब्जे के दामन पर हो यूं कुंडली मारे बैठे, जैसे काजल आंख से बहकर रुखसारों को घेरे, सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहा है मुखड़ा, झिलमिल झिलमिल जैसे झूमर करे किसी दुल्हन का। इस झूमर को क्यों न चुरा लूं, इस झूमर को क्यों न चुरा लूं, ए बाबी के बासी आओ मैं तन मन में बसा लूं, ए बाबी के। सागर निजामी ने गैर रिवायती उसलूब हयात इख्तियार नहीं किया। सागर निजामी मीरा जी की तरह अपनी जिंदगी में गैर रिवायती बोहेमियन तर्ज उसलूब के हामिल इंसान नहीं थे, और न ही उन्होंने असरारुल हक मजाज जैसा गैर रिवायती उसलूब हयात वज़ा किया। सागर निजामी बिल्कुल आम लोगों की तरह वज़ादारी के साथ जिंदगी बसर करने वाले इंसान के तौर पर और शायर के तौर पर या तख्लीक कार के तौर पर मनस्सा शहूद पर आते हैं। सागर निजामी की रूमानी शायरी में औरत का जिक्र बड़ी तरहदारी से आया है, बड़ी ताजीम और तकरीम से आया है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और कौमी आज़ादी की हिमायत में, यानी अंग्रेजों के यहां से चले जाने और गैर मुंतक़सिम के हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी की हिमायत में गीत और नज़में लिखी। रसायल और अखबारात की इदारत को अपने लिए जरिया मुआश बनाया। उनकी एक नज़्म नाग देखने के लायक है। सब्ज़े के दामन पर हो यूं कुंडली मारे बैठे, सब्ज़े के दामन पर हो यूं कुंडली मारे बैठे, जैसे काजल आंख से बहकर रुखसारों को घेरे, सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहा है मुखड़ा।
झिलमिल झिलमिल जैसे झूमर करे किसी दुल्हन का, इस झूमर को क्यों न चुरा लूं, इस झूमर को क्यों न चुरा लूं, है बांभी के बासी आओ मैं तन मन में बसा लूं, है बांभी के बासी अपनी ही मस्ती की धुन में झूम रहे हो ऐसे जैसे कोई दक्कनी कवारी मुद्रा पीकर झूमे, अंधियारी दर्पण है तुम्हारा नूर तुम्हारा हाला, रात की देवी क्या जंगल में भूल गई है माला, अपने गले में तुमको डालूं, अपने गले में तुमको डालूं, ए बांभी के बासी आड़ में तन मन मैं बसा लूं, ए बांबी के आसी बासी, ए बांबी के बसने वाले तुम क्या हो जहरीले, लाखों नाग हैं इंसानों में गोरे काले पीले, मुल्ला नेता पीर और पंडित राजे पांडे लाले, बसते हैं दुनिया में तुमसे बढ़कर डसने वाले, तुमको क्या मैं मन को डसा लूं, तुमको क्या मैं मन को डसा लूं, ए बांबी के बासी तुमको क्या मैं मन को डसा लूं, ए बांबी के बासी आओ मैं तन मन में बसा लूं, ए बांबी के बासी। बांबी के बाद सागर निजामी के यहाँ 3 मरकजी तस्वुरात काबिल तवज्जो हैं। सागर निजामी दरअसल जोश मलीह आबादी के बाद गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की सियासी आज़ादी के सबसे बड़े अलमबरदार के तौर पर मनस्सा शहूद पर आए, और उस जमाने में जब इस किस्म के तस्वुरात का नाम लेना भी बगावत समझा जाता था, सागर ने न सिर्फ आज़ादी के गीत गाए नज़में लिखी बल्कि कांग्रेस के इजलासों में शिरकत की और वहां भी नज़में पढ़ी। जोश मलीह आबादी तो आज़ादी मिलने के कुछ साल बाद ही हिजरत कर गए और पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में आकर आबाद हो गए, और वहां यानी पाकिस्तान में और उधर हिंदुस्तान में हमें सागर निजामी जैसा तख्लीक़कार अंग्रेज के खिलाफ लिखता हुआ नजर आता है और आज़ादी के नारे लगाता हुआ नजर आता है, बल्कि आज़ादी के नारों के अंदाज में नज़में तख्लीक करता हुआ नजर आता है। तो इधर यानी जब पाकिस्तान बन जाता है तो जोश मलीह आबादी इधर आ जाते हैं। जोश मलीह आबादी की वफात भी पाकिस्तान ही में हुई, रावलपिंडी में, और पाकिस्तान ही में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। सागर निजामी आज़ादी की ना तमामी बल्कि आज़ादी के नाम पर गुलामी को भी बर्दाश्त करते रहे। आखिर ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर हुए और फिर आखिर उम्र में हुकूमत हिंद से अकामती शायर का परवाना लेकर रेडियो के लिए लिखे हुए मंजूम ड्रामे अनारकली को किताबी शक्ल में शाये करने और नेहरू नामा लिखने और उसके लिए वजीफा याब होने की मिसाल जिंदगी भर आज़ादी के ख्वाब देखने वाले के लिए महज गुलामी ही का नया तस्वुर था।